الہدا انسٹیٹیوٹ آف کینیڈا کا میں ذکر کرنا چاہتی ہوں. اٹس ویری کلوز ٹو آور آفس. دا مین انٹرسیکشن از میتھسن اینڈ ہیور انٹیریو از دا مین انٹرسیکشن. الہدا سے ہماری ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحب اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ میرے میں پرانی روح ہے نا, تو اللہ آنیسٹ ٹو گاڈ آپ جب یہاں پہ نہیں بھی تھیں, پھر مجھے پتہ چلا کہ آپ سعودی عربیہ میں گئی ہیں. میرے دل سے ہمیشہ آپ کے لیے دعا نکلتی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت اور تندرستی سے نوازے, کیونکہ دنیا میں میرا خیال ہے اچھے لوگوں کی وجہ سے باقی لوگوں کا بھی معاملہ جو ہے وہ اچھا چلتا چلا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, رمضان کے مہینے میں آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے. بہت شکریہ, ویسے آپ کا بہت شکریہ. ایک دو بار ویسے بھی ملاقات ہوئی. استقبال رمضان کے حوالے سے جو پروگرام ہو رہے ہیں, اور میں ہر آدمی کو ریکویسٹ کرتی ہوں, جیسے آپ نے کوئی مشین استعمال کرنے کے لیے آپ کو مینولز کا پتہ ہونا چاہیے. میری ریکویسٹ ہے, نیپولین نے کہا تھا نا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. اپنی بیٹیوں کو ضرور, مردوں کے پاس ہونی چاہیے تعلیم, بالکل ضرور ہونی چاہیے, مگر اپنی بیٹیوں کو قرآن پاک کی تربیت ضرور دیجیے گا. قرآن پاک کی تربیت کا مطلب ہے اس کی معنی کی سمجھ بوجھ زندگی میں. اٹس اے فل مینول آف لائف. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بتائیے گا کہ رمضان کے حوالے سے کیا پروگرامز ہیں اور کون شامل ہو سکتا ہے, آن لائن آف لائن, کیا پروگرامز ہوں گے رمضان میں؟ رمضان میں سب سے پہلے تو انشاءاللہ سنڈے کو ہم 25 فیبروری کو استقبال رمضان کا پروگرام کریں گے, اور اس میں صبح 11 بجے سے لے کے 12:30 بجے تک انشاءاللہ اس میں ہم ایک طرح سے سب کو ریمائنڈر دیں گے کہ رمضان آ رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا تیاری کرنی ہے. جب بھی کوئی خاص مہمان آتا ہے تو ہم خاص تیاری کرتے ہیں. تو رمضان بھی سال میں ایک دفعہ آتا ہے ایک مہمان کی طرح, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات, گنے چنے چند دن ہیں اور وہ گنتی کے دن نکل جاتے ہیں, لیکن اگر پہلے سے تیاری نہ کی ہوئی ہو تو وہ پھر ان دنوں میں انسان پراپر طریقے سے ان کو اس میں عبادت نہیں کر سکتا. تو کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو بیفور ٹائم اچھی طرح پلان کر لیا جائے. تو اس پلاننگ میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالی ہم اتوار کے دن سنڈے کو ہم استقبال رمضان کے پروگرام میں سب بہنوں کو یاد کرائیں گے. اور یہ پروگرام آن کیمپس بھی ہوگا انسٹیٹیوٹ الہدا انسٹیٹیوٹ کینیڈا میں, جو کہ مکیڈم روڈ پر ہے, اور اس کے بعد اس ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی آن لائن بھی جا رہا ہوگا. تو جو لوگ دور ہیں, کینیڈا سے باہر ہیں یا اونٹاریو سے یعنی نہیں آ سکتے قریب میں, تو وہ گھر بیٹھ کر بھی اس کو سن سکتے ہیں. اور میرے نام کا یوٹیوب چینل ہے, اس پر بھی لائیو ریلے ہو رہا ہوگا, فیس بک پر بھی ریلے ہو رہا ہوگا, انسٹاگرام پر بھی ریلے ہو رہا ہوگا, جو بھی جس بھی میڈیم سے آپ سننا چاہیں. تو انشاءاللہ ایک پورا یعنی ایک ذہنی تیاری ہو جاتی ہے, عملی تیاری ہو جاتی ہے, اور رمضان کو اچھی طرح انسان پھر ویلکم کر سکتا ہے. 5671 5671 میکیڈم روڈ پہ الہدا انسٹیٹیوٹ ہے. آپ ان کی ویب سائٹ alhudainstitute.ca پہ تشریف لائیں تو آپ ڈاکٹر صاحبہ کے بٹ یور پریزنس کین میک اے ہیوج ڈفرنس. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک عطر فروش کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو ہی لے کے اٹھیں گے. آئی پرومس یو ول ڈیفینیٹلی خوشبو لے کے نکلیں گے. ڈاکٹر صاحبہ, ٹائم کو ڈیوائڈ کرنا اور یہ جو آپ کی کلاسز ہوں گی, رمضان کا پروگرام ہوگا, ول اٹ بی تھرو آؤٹ دا منتھ, مگر دیر آر سو مینی پیپل جو ظاہر ہے جابس کر رہے ہوں گے, ان کے لیے آپ کی کیا مشورہ ہے؟ اس میں یہ ہے کہ وہ شام کے وقت سن سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا پروگرام تو روزانہ 27 تاریخ سے روزانہ ایک سپارہ ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا, جو کہ 2 گھنٹے میں انشاءاللہ مکمل ہوگا. اس کے ہائی لائٹس ہوں گے, اہم باتیں ہر سپارے کی بتا دی جائیں گی. تو جو لوگ تو وہاں بیٹھ کر سن رہے ہوں گے تو ان کے لیے تو میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ مجلس میں بیٹھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے. اگر چھٹی بھی لے سکیں, اگر کسی طرح اپنے جاب آورز کو آگے پیچھے کر سکیں تو ضرور آن کیمپس آ کر سنیں. لیکن اگر یہ پاسبل نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ شام کے وقت اپنی سہولت کے مطابق یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے آتے جاتے, کام پر آتے جاتے, یا اگر کام کی نوعیت ایسی ہے کہ جس میں خاموشی کے ساتھ سن سکتے ہیں, ہاتھوں سے کام کرنا ہے یا کوئی مینول کام ہے کہ جس میں زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں, تو اس وقت بھی لسننگ کر سکتے ہیں. کیونکہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا,
اور رمضان کی برکت اور رمضان کی اہمیت بھی اسی اعتبار سے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو روزہ تو ایک عبادت ہے ہی اس مہینے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے چونکہ نزول کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن مجید کو ہم عام لوگ عام طور پر تلاوت وغیرہ کرتے ہیں. روزانہ بہت سے لوگ ایک ایک سپارہ پڑھ کے مہینے میں ختم کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. تو اس کے لیے پھر یہ کہ انشاءاللہ جو بہنیں آ سکتی ہیں وہ ٹھیک ہے، ورنہ ویکینڈ پر آئیں جس دن بھی ان کے لیے پاسبل ہو. یہ 30 days ایٹ اے اسٹریچ پروگرام انشاءاللہ چلے گا انشاءاللہ. میں قرآن پاک کا لفظی معنی سمجھانا، اور اس کے ساتھ جیسے مثال کے طور پہ میں نے ایک چیز اکثر پڑھا، میں نے سورۃ یاسین پڑھی، اس میں یہ تھا کہ پھر وہاں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ تم سے پہلے بھی آئے، تو وہ رسولوں کا ذکر تھا. مجھے مطلب ڈاکٹر صاحبہ نے اس آیت کو ریلیٹ کر کے جیسے سمجھایا. میرا خیال ہے میں ڈیلی جب بھی پڑھتی ہوں مجھے ڈاکٹر صاحبہ اس ریفرنس سے یاد آتی ہیں کہ آئی ڈڈ ناٹ نو کہ اس کے پیچھے واقعہ کیا تھا. تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز تمام سسٹرز جو ہیں اپنی ڈاٹرز کو، میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز سینڈ یور ڈاٹرز دیر استقبال رمضان. قرآن پاک کے لفظی معنی کو سمجھنا اور بعض صورتوں کو ریلیٹ کرنا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، وجہ نزول کیا ہے اس کی. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ معافی کے لحاظ سے آج میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. میں جب اپنے لیے بات میں کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے تو معاف کر، تو معافی دینے والے کو پسند کرتا ہے. مگر اس زمانے میں 21ویں صدی میں بعض اوقات انسانوں کے دل سخت ہوئے لگتے ہیں. تو میں جب اللہ سے مانگتی ہوں یا میں جب اللہ سے بات کرتی ہوں تو میں ہمیشہ یہ محسوس کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے سامنے، تو میرے دل کو دیکھ رہا ہے، تو میرا آگے پیچھے سب دیکھتا ہے. تو میں اپنی ان چیزوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے مانگتی ہوں. تو کیسے، کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ہم کسی دوسرے کی خطا کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ قرآن اس بارے میں کہتا ہے، احادیث اس میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی معافی کے اوپر محیط تھی. اس کے بارے میں آپ نے تو اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو جو جان کے دشمن تھے ان کو معاف کر دیا، اور اسی سے پھر دین پھیلا بھی. دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، کیا میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کیا میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا. جو غلطیاں ہم خود کرتے ہیں اگر وہ کسی اور سے ہو جاتی ہیں تو ہم دل میں گرہ کیوں لگا لیتے ہیں اور معاف کیوں نہیں کرتے. قرآن مجید میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تھا اور انہیں پتہ چلا کہ اس میں ان کا ایک قریبی رشتہ دار بھی شامل ہے، تو جس کی وہ سرپرستی کر رہے تھے، جس کو وہ وظیفہ دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اب اس کو آئندہ اسپانسر نہیں کروں گا اور میں اس کو وظیفہ بند کر رہا ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں وہی نازل کی کہ وہ ایسا نہیں کریں، اور فرمایا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں اے رب، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور ان بندوں کو بھی پسند کرتا ہے جو خود بھی معافی مانگتے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنے مومن بہن بھائیوں کے لیے بھی، اور پھر یہ کہ دوسروں کو معاف بھی کرتے ہیں. دل کی وسعت انسان کو خود خوشی دیتی ہے. جب ہم معاف کرتے ہیں تو ہم اپنے دل کا بوجھ آف لوڈ کر دیتے ہیں. ہماری اپنی بہتری کے لیے، ہماری اپنی ذہنی صحت کے لیے، ہماری اپنی قلبی روحانی صحت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم دلوں میں گرجز نہ رکھیں، کینہ نہ رکھیں، دلوں میں دوسروں کے لیے نفرت نہ رکھیں. انسانوں کو انسان سمجھتے ہوئے، خطا کا پتلا سمجھتے ہوئے درگزر کریں، معاف کریں، تاکہ اگر ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے تو دوسرے ہمیں بھی معاف کریں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے حساب نہ لے اور ہمیں معاف کر دے. ان ادر ورڈز آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، کہ میں اگر خود معافی کی طلبگار ہوں تو مجھے بھی دوسروں کو معاف جی ہاں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے خطا میری ہی ہو، اپنی غلطی کو ریئلائز کرنا چاہیے.
ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ادارے میں ہی ہوتی ہیں 5671 مکیڈم یہ بالکل ہورنٹیریو اینڈ میتھیسن سے بھی اندر کٹ جاتا ہے اندر کی طرف, جی اندر کی طرف کٹ جاتا ہے, اور 5671 میکیڈم روڈ مسیساگا میں آپ الہدا فیڈ کریں گے تو اٹ ول ڈائریکٹلی ٹیک یو. ڈاکٹر صاحب ینگ بچیوں کے لیے یہ جو رمضان کا پروگرام ہے اس میں داخلے کی کوئی فیس ہے یا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر اس کا بیک سائڈ پر آپ دیکھیں تو یہ اس میں ساری انفارمیشن موجود ہے جی. اس کی کوئی فیس نہیں ہے, یہ ہم ہر ایک کو ویلکم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی خوشی سے آئیں, اور اس کے ساتھ سائملٹینیسلی انگلش میں بھی کلاسز ہو رہی ہوں گی. جو بچیاں اردو نہ سمجھتی ہوں یا جو لوگ اردو نہیں سمجھتے وہ انگلش کی کلاس میں بھی بیٹھ سکتے ہیں, اور یہ فری آف کاسٹ پروگرام ہے. بہت زبردست بات کی, اٹس ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس 25 تاریخ, آج 23, 24, 25 سنڈے سے یہ پروگرام سٹارٹ ہونے لگا ہے. 11 سے لے کے 12:30 تک کلاسز آپ کی ہوں گی, اور ڈاکٹر صاحبہ خود ان کلاسز جی میں خود انشاءاللہ کو لیڈ کریں گی. دورہ قرآن کو انشاءاللہ خود ہی کراؤں گی, آپ خود کروائیں گے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک ٹریڈیشن بھی رہی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا تو جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں تشریف لاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پورے حصے کا دور کرتے تھے, اور آخری رمضان میں 2 دفعہ پورے کا دہرائی کی. تو یہ ایک طرح سے دہرائی ہے قرآن مجید کی. اگر ہم ہر سال میں کم از کم ایک دفعہ پوری ٹرانسلیشن سے گزر جائیں اور اس کے مفہوم سے گزر جائیں تو اگلے چند مہینے اچھے گزر سکتے ہیں. قرآن پاک کو جتنا بھی ایکسپلور کرتے ہیں اتنا معنی میں وسعت آتی چلی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ابھی یہ والی بات ہوئی کہ قرآن پاک میں بعض چیزوں میں انسان ہوں اور آپ قرآن پاک ہم تک پہنچاتی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بعض جگہوں پہ بعض چیزوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا زور دیا, یتیم کے حق پہ بڑا زور دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر گناہ کو معاف کرنے کا کہا مگر شرک کو مگر ہم تو اولاد کی محبت میں بھی شرک میں آ جاتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ فرمائیے کہ بعض اوقات ہم جہاں شرک میں انوالو ہوتے ہیں, یا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کے گئے تو احساس بھی نہیں ہوا کہ شیطان, مگر انہوں نے شیطان کو محسوس کر لیا جو ان کے دل میں وسوسہ لے کے آ رہا تھا. تو شرک کے بارے میں تھوڑی سی بات کیجیے گا کہ سب سے ناپسندیدہ چیز اور جو ناقابل معافی ہے وہ شرک ہے, بتائیے. جی, شرک یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو برابر قرار دے, پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو ویسا سمجھے, پھر اسی طرح سجدہ کسی اور کے لیے کرے, یا کوئی عبادت جیسے روزہ کسی اور کے نام پہ رکھے, یا صدقہ خیرات کسی اور کے نام پر دے. تو یہ چیز شرک ہوتی ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ہم بعض اوقات انسانوں کو انسانوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور اللہ کے برابر قرار دے دیتے, تو یہ اس معنی میں شرک نہیں ہے. یہ ایک لفظی مماثلت ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم نے شریک کر لیا. لیکن وہ شرک کی 2 قسمیں ہیں. ایک شرک اکبر ہے کہ بڑا شرک جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, اور ایک شرک اصغر ہے جسے ریاکاری ہے, دکھاوا ہے. ہر نیکی کا کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے, لیکن ہم جب دکھا کے دیتے ہیں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں تو وہ بھی شرک کہلاتا ہے, لیکن وہ شرک اصغر ہے, چھوٹا شرک ہے. کیا بات ہے, نئی بات سنی میں نے, اور واقعی میرا خیال تھا کہ بالکل اللہ نے کہا کہ میں نے پڑھا ہوا ہے یہ والا کہ اگر آپ صدقہ زکوٰۃ خیرات نماز پڑھتے ہیں اور پھر دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو اللہ کہے گا بھائی تجھے تو دنیا میں مل گیا تھا اس کا اجر, اب تو میرے سے کیا اس کا اجر لے گا, تو 0 ہو گیا. مگر اس میں شرک کو بھی آپ نے شامل کر لیا. یہ تو بات ہوگی شرک کی. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبہ میرا ایک اور جو کنسرن ہے کہ عبادات میں بعض اوقات ہمیں گلہ آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ, I'm so sorry, میرے تو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں کیونکہ میں ایک عام انسان کو ریپرزینٹ کرتی ہوں اور میں کمزور انسان ہوں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے اتنی دعا مانگتا ہوں, تو میری دعا کیوں نہیں سنی جا رہی یہاں پہ کیا. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے.
تو یہاں پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی وعدہ ہے، سورۃ البقرہ میں ہی آتا ہے، رمضان کی آیتوں کے بعد یہ آیت آتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیجیے کہ میں تو یقیناً قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں، تو یعنی ان کو صحیح بات سمجھ میں آئے۔ تو اس میں دو تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں بندے کے قریب ہوں، یعنی دور نہیں ہوں، اور جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں پکار سنتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتے ہیں، لیکن پھر ہمیں بعض اوقات لگتا ہے کہ ہم نے جو مانگا ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا یا ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو شاید اللہ تعالیٰ نے سنا ہی نہیں ہمارا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر دعا قبول کرتے ہیں ایز لانگ ایز وہ قطع رحمی کی نہ ہو یا کسی پر ظلم کی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، لیکن قبولیت کے تین طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو انسان مانگتا ہے وہی چیز اس کو مل جاتی ہے، دوسرا یہ کہ وہ تو نہیں ملتی لیکن اس سے کوئی بہتر مل جاتی ہے یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ بندہ ایک گھر مانگ رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے کوئی ایک حادثہ اسی گھر کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو اس گھر دینے کی بجائے اس سے وہ حادثہ ٹال دیا جاتا ہے، فار ایگزامپل۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نہ تو وہ ملتا ہے جو مانگتا ہے اور نہ ہی مصیبت ٹلتی ہے، بلکہ اس کے پورے اجر کو آخرت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس بندے کے پاس آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے وہ اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ جو وہاں اس ریکوائرڈ ہے، تو اس کی دعائیں اس کے نیک اعمال بنا کے وہاں پر ایک ذخیرہ کر دی جاتی ہیں، اور قیامت کے دن جب بندہ ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اور پھر فوری طور پر اللہ تعالیٰ بعض اوقات وہ کیوں نہیں دیتا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں واقعی نہیں پتا کہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر بھی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری جانوں سے زیادہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور جو کچھ وہ دیکھتا ہے، ہمارا ماضی بھی جانتا ہے، ہمارا مستقبل جانتا ہے، ہمارا حال بھی جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مستقبل کے لحاظ سے ہمیں کیا چیز ملنی چاہیے کیا نہیں۔ اگر وہ دیتا ہے تو اس کا فضل ہے، اور اگر وہ نہیں دیتا تو اس کا عدل ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ کتنا بہتر ہے، تو انسان کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہ کرے کہ اللہ نے میری بات کیوں نہیں سنی۔ تو انسان کو بعض اوقات وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس کے حق میں اچھا ہی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر فہد ہاشمی صاحبہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا یہ پروگرام جو سیٹرڈے دس کمنگ سیٹرڈے، ٹوڈے از 23rd، سیٹرڈے 24th اینڈ سنڈے 25th، سنڈے کو 25 تاریخ کو یہ پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے، اور 5671 میکیڈم ایونیو، یہ مسیساگا میں ہے۔ یہاں پہ صبح 11 سے لے کے 11:30 بجے تک، میکیڈم روڈ۔ لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، آپ کو یاد رہے گا نا؟ ہاں، الہدا یاد رکھیے گا۔ اچھا، میکیڈم روڈ، آپ الہدا یاد رکھیں۔ ڈاکٹر فہد ہاشمی کے نام سے ایوری تھنگ یو کین فائنڈ۔ دس از ڈیٹ یاد رکھیے گا، دیٹ از سنڈے 25 تاریخ کو صبح 11 سے 11:30۔ آئیے، ملاقات کیجیے، اس محفل میں شریک ہوئیے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو میں نے یہاں پہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے، اور میں آپ سے اگر میں غلط ہوں، کہتے ہیں کہ جو اچھی محفل ہوتی ہے جہاں پہ اللہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن کا ذکر ہوتا ہے، وہاں بہت سارے نیک لوگوں کا ساتھ ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ جی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ملائکہ سیارہ، جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اچھا، گلیوں میں، بازاروں میں، آگے پیچھے، ہر طرف ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی مجلس ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اکٹھے بیٹھ کر کچھ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو آواز دینے لگتے ہیں کہ ادھر آؤ، جو تم تلاش کر رہے تھے وہ یہاں مل جائے گا۔ پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہوتے ان سب کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر آسمان تک چلے جاتے ہیں، یعنی اتنے زیادہ فرشتے وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ جب مجلس برخاست ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس عمل کو لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ لوگ کیا مانگ رہے تھے،
تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ تیری جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بھی ان کے حال کو جانتا ہے، لیکن ان کے بارے میں بات کرنا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں انہوں نے دیکھا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کا حال کیا ہوتا، اور وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر ان کا حال کیا ہوتا. اور پھر اسی طرح کی کنورسیشن کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا رب وہاں پر ایک ایسا شخص آیا تھا کہ جو اس نیت سے نہیں آیا تھا، بس ایسے ہی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ جب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو انسان کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. یہ خوشخبری ہے. اور اس کے بھی جو بغیر نیت کے وہاں جا کے بیٹھ جائے، بغیر ارادے کے. بہت شکریہ. اور اچھے لوگوں کی صحبت میں یقیناً ہم اچھی کی چیز سیکھ کے نکلتے ہیں. اللہ کرے میں آپ ہمیشہ اچھی صحبت میں رہیں. سنڈے 25 کو استقبال رمضان کا پروگرام الہدا میں ہونے جا رہا ہے. الہدا انسٹیٹیوٹ کینیڈا میں ہونے جا رہا ہے، اور مسیساگا میں ان کا دفتر 5671 میکیڈم روڈ مسیساگا میں. یو کی ناٹ مس اٹ. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے نام سے سنڈے کو، دس کمنگ سنڈے کو. ڈاکٹر صاحب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ میں کبھی کبھی جب قرآن پاک کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بڑا بار بار ایمفسائز کیا، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ میرے بندوں نے ان چیزوں کو بھول جانا ہے. ماں باپ کا احترام، ماں باپ کے احسانات، یعنی کیا کمال کی بات ہے کہ آپ زکوٰۃ کسی کو بھی دے سکتے ہیں مگر ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یتیم کا خیال، یتیم مسکین کا، فقیر کا. کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن پاک میں بار بار ان چیزوں کا تذکرہ ہے کہ مگر ہم اپنے، اور پھر جب صدقہ زکوٰۃ بھی دیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پہلا حق میرے قرابت داروں کا ہے. ہم ان کو بھول جاتے ہیں. صرف یہ کہ ہم ان کو خوشحال شاید دیکھنا نہیں چاہتے، یا شاید وہ سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چنگا بھلا ہے. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اصل میں الٹا سوال ہے نا؟ نہیں، الٹا سوال بہت ہی اچھا ہے آپ کا، بہت ہی جینوئن سوال ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو ہم لوگوں کا اس وقت لائف سٹائل ہو گیا ہے جی، جس میں ایک انڈیویجولزم اور اپنی ذات کے اندر رہنا اور صرف می، مائی سیلف، آئی، مائی، تو اس چیز نے ہمیں دوسرے لوگوں سے کافی حد تک دور کر دیا ہے کہ ہم اپنے ہی مسائل، اپنا ہی رونا لے کے تو اسی کے اندر ہی گم رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ذہنی مرض بھی بڑھ گئے ہیں. جی، اگر کچھ عرصہ پہلے جائیں، 50 سال پیچھے چلے جائیں، اپنا بچپن یاد کریں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارا خاندانی نظام کس طرح کا تھا. اس میں ہم دکھ شیئر کرتے تھے اور پھر سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے. کسی بچی کی شادی ہو تو وہ لگتا تھا سارے خاندان کی ذمہ داری ہے. کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی فقیر ہے، تو سب کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ اس کو لک آفٹر کرنا ہے. لیکن اب ہم نے جس طرح کا طریقہ زندگی اختیار کر لیا ہے، ہماری ضروریات سے زائد جو ہوتا ہے وہ ہماری اپنی ہی عیش و عشرت پر، ہماری لگژریز پر خرچ ہو جاتا ہے. دوسروں کے لیے ہم سوچنے کا موقع ہی نہیں ہوتا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سیلفشنس ہے، اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے اس طرح ساتھ ہوگا، آپ نے 2 انگلیاں جوڑ کے بتایا، کہ جو کسی بیوہ یا مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے. تو یہ ہماری ایک اخلاقی دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم معاشرے کے ایسے افراد کے لیے سوچیں. اور رمضان ایک بہت اچھا مہینہ ہے کہ جس میں ہم سب کی خبر گیری کریں. میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتی ہوں کہ پورے خاندان کی لسٹ بنائیں اور اس میں دیکھیں کہ کون کس کا کیا حال ہے، کیونکہ صلہ رحمی اس کے بنا مانگے اس تک پہنچائے. اور صلہ رحمی کے 2 بڑے فائدے ہیں، ایک عمر میں برکت اور ایک رزق میں برکت. یہ وعدہ کیا گیا کہ جو رشتوں کو جوڑے گا اور رشتوں کا خیال رکھے گا اس کے لیے بہت ہی خوشخبری ہے. کون نہیں چاہتا کہ رزق میں برکت، اور کون نہیں چاہتا کہ عمر میں برکت ہو. ڈاکٹر صاحب بڑا یہ سوال میرا تھا. اکثر اوقات ہم کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ لفظ بھی کہا
کہ صدقہ دینے سے اور دعا کرنے سے مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں, عمر بھی مل جاتی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں یہ ہے کہ اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں عمر میں برکت کے. ایک تو یہ کہ جتنی بھی اس کی عمر ہے اس میں وہ اتنے اچھے اچھے کام کر جائے گا کہ تھوڑا وقت بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اچھا جی. دوسرا معنی یہ ہے کہ لٹرلی عمر بڑھتی ہے, یعنی اس کی تقدیر میں اس طرح لکھا ہوتا ہے, کیونکہ ماں کے پیٹ میں عمر انسان کی لکھ دی جاتی ہے دنیا میں آنے سے پہلے, کہ اگر یہ نیکی کرے گا تو اس کو اتنے سال کا اور موقع مل جائے گا, اور اگر یہ نیکی نہیں کرے گا تو اس کو یہیں کسی حادثے کا شکار ہو جائے گا, یہ کہیں ختم ہو جائے گا. میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں بڑی گلٹی میں ہوں. میں آج 18 سال ہونے کے ہیں. جب مظفر علی واز اے پرفیکٹلی فائن, ہی واز اے ہیلتھی مین. جب مظفر بیمار ہوئے تو شاید میری مصیبت اتنی برے طریقے سے میرے پاؤں کے نیچے آگ لگ گئی تھی کہ آئی واز رننگ ان بٹوین بزنس, گھر, بچے کے پیچھے. آج میں محسوس کرتی ہوں کہ کاش میں نے وہ 3 دن اگر میں اپنا ماتھا زمین پہ رکھ لیتی تو مظفر کو زندگی مل جانی تھی, مگر مجھے مہلت ہی نہیں ملی. بس تقدیر میں ایسے ہی تھا. بہرحال میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ صلہ رحمی کی بات کر لیں. عورت کے بارے میں جب بات کی تو میں خود بینگ اے وومن, میرا خیال ہے گھر کو بنانے میں عورت کا رول ہوتا ہے, بچے کی تربیت میں عورت کا رول ہوتا ہے, مرد کی بہتر زندگی میں بھی عورت کا رول ہوتا ہے. بے شک. نمبر 1 یہ کہ اپنے بچیوں کی کمپنی کو ضرور دیکھیں کہ اچھی, اپنی بیوی کی کمپنی کو بھی دیکھیں کہ اچھی صحبت ضرور ہونی چاہیے. نمبر 2 قرآن کی تعلیم. قرآن پریکٹیکلی ہر چیز سمجھاتا ہے کس کا کہاں رشتہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ کے کانٹیکٹ میں لے کے آئیں, الہدا میں اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دلوائیں. 5671 میکیڈم روڈ مسیساگا پہ الہدا انسٹیٹیوٹ آف کینیڈا. 25 تاریخ کو ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ نفس نفیس آپ لوگوں سے کلاس لیں گے, صبح 11 سے لے کے دوپہر کے 12:30 بجے تک. ڈاکٹر صاحبہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ رزق, خیرات دینے سے رزق بڑھتا ہے, صدقہ دینے سے بیماری جاتی ہے, زکوٰۃ دینے سے رزق بڑھتا ہے. قرآن پاک کے حوالے سے ہمیں, اور یہ رمضان کا مہینہ ظاہر ہے اور بہت سی چیزوں کے ساتھ زکوٰۃ بھی ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں کچھ. زکوٰۃ کا جو لفظ ہے وہ پاک کرنے سے ہے. زکوٰۃ ہمارے مال کو بھی پاک کرتی ہے, اور زکوٰۃ کا ایک معنی نشو و نما دینا بھی ہے. وہ ہمارے مال کو بڑھاتی بھی ہے, یعنی کہ اس میں تو برکت دیتی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اسی سے لفظ تزکیہ بھی نکلا ہے, یعنی زکوٰۃ دینے سے تزکیہ بھی ہوتا ہے. انسان کے اندر جو مال کی محبت ہے اور اس وجہ سے جو بخل آ جاتا ہے اور جو دل کی تنگی آ جاتی ہے اور جو دل کی گھٹن آتی ہے, اس گھٹن کا علاج بھی ہے یہ. تو اس لیے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ بے شمار جگہ پر زکوٰۃ کا بھی ذکر ساتھ ہی آیا ہے. نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے, اور ہمارا دین ہمیں بیلنس سکھاتا ہے. جہاں ہم نے اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں وہاں ہمیں بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس کو فرض قرار دیا ہے مال والوں پر, تو زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ دی جاتی ہے ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے, اور اس میں انسان کو صرف رمضان کا مہینہ ہی نہیں, سال میں جب وہ وقت پورا ہوگا جب آپ صاحب نصاب بنے تو اس وقت آپ کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جائے گی ادا کرنا. رمضان میں دینے سے یہ کہ ثواب زیادہ ملتا ہے. ان ایڈوانس تو آپ دے سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ محرم میں آپ کی زکوٰۃ فرض ہوئی تھی اور آپ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے کنفیوز کر دیا. کیسے؟ ڈاکٹر صاحب میں تو ٹھیکہ کر لیتی ہوتی ہوں رمضان میں کہ ٹھیک ہے لمحہ آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے, مجھے چلے اگر آپ نے اپنا سال رمضان رکھا ہوا تو ٹھیک ہے, لیکن مگر میں پوری دیتی نہیں, میں I divide it over the year, but you know I just لیکن جب آپ کی ڈیو ہو جاتی ہے نا, اس کے بعد سے آگے نہیں جانا چاہیے. اس سے پہلے آپ ڈیوائڈ کر کے دیتی رہیں, لیکن جس دن آپ کے اوپر لازم ہو گئی بس اس دن آپ کا حساب صاف ہو جانا چاہیے. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنی رزق کے اوپر زکوٰۃ دی ہے نا, کوئی چوری کر کے بھی لے کے جائے گا,
اللہ پاک واپس کی لائے قسم وہ آپ کے گھر چھوڑ کے جائے گا. میرے ساتھ تو بڑی دفعہ ہوا, چور بھی بیچارہ پریشان ہوگا پھر کس مین کا سامان لے کے آ گیا. اینی ویز ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ سے, اور میری بار بار آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بیٹیوں کے لیے قرآن کی تعلیم, قرآن کا لفظی اور معنی. یہ صدقہ جاریہ بھی تو بنے گی نا. اگر آج ہم اپنے بچوں کو دین پہ چھوڑ کے جائیں گے تو مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں بھی کریں گے. وہی بچے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں, حسن سلوک کرتے ہیں, احسان کرتے ہیں, جن کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے, ماں باپ ہمارے ساتھ جو بھی کریں پھر بھی ہم نے اچھا کرنا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 3 چیزیں اس کو فائدہ دیتی ہیں, جس میں سے ایک نیک اولاد ہے, دوسری صدقہ جاریہ کہ مال ایسے کاموں میں لگایا ہے کہ جس کی گروتھ ہو رہی ہے, یعنی غریبوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے, یا دین کا جو علم ہے اس کو پھیلایا ہے. تو یہ چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیں گی. ماجد بھائی نے مجھے شعبان کے حوالے سے کہا ہے کہ شعبان کی اہمیت کے بارے سے بات کریں. جب انہوں نے مجھے یہ لکھا تو کل میری ایک بہن نے مجھے میں تو بڑی نالائق ہوں, انہوں نے مجھے بشرا ان کا میں نام تھا, اچھا, انہوں نے مجھے پاکستان سے کال کیا, بشرا ندیم. تو مجھے انہوں نے کال کیا شعبان کے مہینے میں جو ایک مقدس رات ہے اس کے حوالے سے کہ پاکستان شاید سنڈے کی رات آ رہی ہے, تو کیا رات ہے آپ مجھے بتائیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گی. ایکچولی اس کے بارے میں بعض ضعیف احادیث ہیں, لیکن کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہے کہ یہی ایک خاص رات ہے جس میں تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے. اور کوئی نہیں ڈاکٹر صاحب, ایک رات جاگ لوں گی, ہو سکتا ہے اتنا سکون آئے کہ پھر روز جاگا کروں. جاگ لیں اگر آپ نے جاگنا ہے تو, لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں. اچھا جی, شعبان کے مہینے کے بارے میں ضرور شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, سوری آپ کی بات کاٹی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ اس میں روزے رکھے ہیں. اچھا, شعبان سے ہی کام چالو کر شعبان سے دینا. شروع کر. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو شعبان میں جتنے گناہ کرنے کا لوگ, رمضان آنے والا ہے اس کے لحاظ سے میں نے پوچھا. جی اچھا, نہیں شعبان جو تو میں نے ذکر کر دیا کہ رمضان سے پہلے ہی روزے رکھتے تھے, یعنی سب سے زیادہ روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے. ڈاکٹر صاحب, حرمت والے مہینوں کا قرآن پاک میں بڑا تذکرہ ہے. مجھے تھوڑا حرمت والے مہینوں کے بارے میں بات کریں. اور رمضان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جدال, لڑائی جھگڑا بالکل بند ہے, یا حرمت کے مہینوں میں جو اصل میں عربوں کے ہاں جو سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا وہ یہ کہ جو قبیلہ طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو جا کے لوٹ لیتا تھا. جی, تو آج بھی یہی کچھ ہی, آج بندے بندے کو کھا رہے ہیں. صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے پھر حج کے جو مہینے ہوتے تھے اس میں یہ لوٹ مار اور یہ سب کچھ بند کر دیا جاتا تھا, کیونکہ حاجیوں کے قافلے پورے چاروں طرف سے وہ مکہ میں پہنچتے تھے. تو اس میں یعنی حج کے مہینوں میں ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, یعنی ذوالقعدہ میں قافلے آ رہے ہیں, ذوالحجہ میں حج ہوا اور محرم میں واپس جا رہے ہیں, اور پھر ایک رجب جس میں عام طور پر عمرہ کیا کرتے تھے. تو یہ مہینے چونکہ عبادت کے مہینے تھے تو اس لیے انہوں نے اس کو حرمت کے مہینے, اور اس میں کسی قسم کی لڑائی جھگڑا ویسے بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن ان مہینوں میں پابندی ہوتی ہے. میاں بیوی کو بھی نہیں لڑنا چاہیے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی, میں ایک ہی بات, دیکھیے صاحب, ایم اے ہیومن بینگ, اور اسلام میں رہبانیت کا قطن الاؤڈ نہیں. جی قطن نہیں, بالکل, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دلدل میں رہ کے اپنے آپ کو سیدھا رکھو. اینڈ آئی بلیو, اللہ میری والدہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. اٹ از اے گریٹ بلیسنگ کہ میری والدہ نے مجھے, وہ 1962 کی میں پیداوار ہوں, قرآن پاک ترجمے سے پڑھوایا تھا, سکھایا تھا. ڈاکٹر صاحب, ایک دفعہ آپ کے زبانی پیغام جانا چاہیے, کتنا امپورٹنٹ ہے بچیوں کا, اور کیا, اور وہ عمر ایسی ہے جس سیکھنا اور اس کا دل پہ اثر رہنا زیادہ دیر تک رہتا ہے, کیا فرمائیں گی اس کے بارے میں؟ یہ تو والدین کی ذمہ داری. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. تو یہ والدین کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ بچپن سے ہی بچوں کو صحیح عقائد کے بارے میں سکھائیں, عبادات کے بارے میں. 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کہیں, اور اسی طرح دیگر ادب, آداب, اخلاق, یہ ساری چیزیں سکھانا, یہ پیرنٹنگ کا ایک حصہ ہے, اسلامک پیرنٹنگ کا. اور خاص طور پر پھر جب بچے بالغ ہوں, جوان ہو جائیں, تو اس وقت ان کو
ایک شعوری اسلام دینا. ایک تو نا کہ پیدائشی مسلمان ہیں, ان کو شعوری اسلام دینا بڑا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کی ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح رکھیں اور والدین کے بھی حقوق ادا کریں, اور جس رب کے پاس واپس جانا ہے اور جس رب سے ملاقات کرنی ہے اس کا حق بھی دینے کے قابل ہوں. ڈاکٹر صاحب, بچے ماں باپ کی کاپی ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, مگر ماں باپ بعض اوقات اس بات کو ریئلائز ہی نہیں کرتے. ہم بچوں کے سامنے بعض اوقات اپنی فیملی کی بات کر دیتے ہیں, یا بعض اوقات بچوں کے ساتھ ایسی معمولی سی بات کر دیتے ہیں جو شاید میں تو محسوس نہ کروں مگر اس بچے پہ انمٹ اثر چھوڑ دیا, اس نے معمولی سے جھوٹ بولنے کی ہی بات ہو گئی. تو ہم ماں باپ کے لیے آپ کیا تجویز کریں گی کہ چھوٹے چھوٹے کیسے کنٹرول؟ میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ اگر جو چیز آپ بچے میں دیکھنا چاہتے ہیں نا, وہ آپ اپنے اندر پیدا کر کے اس کو عملی نمونہ دکھائیں, تب اس کے لیے کرنا آسان ہوگا. اگر ہم بچے کو جھوٹ سکھا رہے ہیں کہ جو کہہ دو بابا گھر نہیں ہے, تو بچے کے ذہن پہ کیا اثر ہوگا؟ وہ کب سچ بولنا سیکھے گا؟ آپ چاہے اس کو 10 لیکچر دیں سچ بولنے کے, تو نہیں, سچ کی اہمیت اس پہ تو نہیں واضح ہوگی. تو جو آپ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, محنتی دیکھنا چاہتے ہیں تو خود محنت کریں, اور اگر ان کو دیندار دیکھنا چاہتے ہیں, نمازی دیکھنا چاہتے ہیں تو خود نمازی ہوں. آپ چاہتے ہیں وہ قرآن پڑھیں تو خود پڑھنے والے ہوں. جو ان میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ خود کر کے دکھائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ. اپنا پیغام دیجیے گا 25 کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے الہدیٰ انسٹیٹیوٹ میں. جی 25 کو انشاءاللہ تعالی ہمارا استقبال رمضان, جو رمضان میں کیا کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں ہوگا درس, اور پھر 27 سنڈے سے 27 ٹیوزڈے سے انشاءاللہ روزانہ 1 سپارے کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر شروع ہوگی انشاءاللہ, جو مارچ کے اینڈ تک پھر چلے گی ہر روز, یعنی پورا 1 مہینہ تک انشاءاللہ. 1 مہینے کے لیے ہوگا, رمضان کے 3 دن پہلے تک انشاءاللہ 27 تک مکمل ہو جائے گا. الہدیٰ انسٹیٹیوٹ, آپ 5671 میکیڈم اسٹریٹ, دیٹس ان مساساگا. الہدیٰ انسٹیٹیوٹ کو ذہن میں رکھیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. آپ کو بہترین جزائے خیر دے, اور آپ کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے. جتنے بھی لوگ آپ کے توسط سے آئیں وہ سب آپ کے لیے آپ کے اعمال نامے اور حسنات میں اضافے کا ذریعہ ہوں. آمین. ہم نے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا ہے, اور اللہ کرے ہم ایک دوسرے کو بہتر کی تلقین کرنے سے پہلے اپنے آپ کو میں سیدھا کر لوں. آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.